جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، انسان کے ذمے، ماں باپ کے ذمے سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس اولاد کی تربیت ایسی کی جائے کہ ہماری اولاد معاشرے میں ایک بہترین مقام حاصل کر سکے، اولاد ایک بہترین خود کو شہری ثابت کر سکے۔ اولاد کی تربیت کے لیے بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں کہ جو پیدائشی برا ہو، کوئی اولاد پیدائشی اچھی بھی نہیں ہوتی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اگر تو اولاد کو اچھی راہ دکھائیں گے تو اولاد اچھی ثابت ہوگی۔ اکثر ہوتا ایسا ہی ہے، کئی ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کی تربیت کو نہیں اپناتے، سرکشی اور بغاوت کر جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بچے سرکشی کیوں کرتے ہیں، بغاوت کیوں کرتے ہیں، ماں باپ کے الٹ کیوں چلتے ہیں، اور وہاں پر ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، کہ وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنا کر ماں اپنی بیٹی کو باحیا بنا سکتی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنا کر باپ اپنے بیٹے کو سعادت مند بنا سکتا ہے۔ اس کی ابتدا پچھلے خطبات جمعۃ المبارکہ میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں سے ہوتی ہے جہاں ابھی نکاح بھی نہیں ہوا۔ ابتدا اولاد کی تربیت کی وہاں سے کی جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین اولاد عطا کر دے، بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں اللہ کی نعمت ہے، سب سے پہلے تو دماغ میں اس بات کو پکا کیا جائے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، اللہ رب العالمین جسے چاہے بیٹے عطا کر دے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہے اللہ رب العالمین بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے دعاؤں کے بعد، التجاؤں کے بعد، ہر طرح کے علاج معالجے کے بعد بھی جسے چاہے تو اولاد نہ عطا فرمائے۔ یہ خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے وہ بانچ رکھ دے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین جو اولاد عطا کرے گا، بیٹا ہے یا بیٹی، بیٹے کی پیدائش پر بھی وہی خوشی کا انداز ہے، بیٹی کی ولادت پر بھی خوشی کا انداز وہی ہے۔ بیٹی اللہ نے عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیاں پال لی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان بیٹیوں کو کھلاتا رہا پلاتا رہا، اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کیا، نہ ماں فرق کرتی ہے نہ باپ فرق کرتا ہے۔ اب یہ اولاد بیٹی ہے، جوان ہو جاتی ہے، باپ اس کی شادی کر کے اسے اگلے گھر بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا باپ ایسی ماں جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اکٹھے ہوں گے۔ بیٹی ہے تو تب بھی اللہ کی رحمت، بیٹا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت۔ اب بیٹا بیٹی اللہ نے عطا کیا، 7واں دن ہے عقیقہ کر دیا، 7واں دن ہے بیٹے کا بھی عقیقہ کر دیا، اگر کسی کے پاس فرصت ہے، توفیق ہے۔ اصل میں یہ باتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ اس وقت تک گروی رہتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ گروی مطلب رہن، آزاد نہیں ہوتا بیٹا۔ آپ کا بچہ شیطانی اثرات میں رہے گا، آپ کی اولاد شیطان کے اثرات میں رہے گی، اور اولاد کے لیے
ہم نے سب سے بنیادی چیز جس کا سوال اللہ سے کیا وہ سوال یہ ہے کہ اللہ جو اولاد مجھے عطا کیجئے گا وہ اولاد ایسی ہو جس پر شیطان کا اثر نہ ہو. آپ اور میں اسی اولاد کی خاطر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور جب 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ہے نا عجیب بات. اصل میں ہم اس بات کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرو. آپ کا بچہ گروی ہے اسے آزاد کرواؤ. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں. اچھا جہاں سے قرض اٹھا کے اسی بچے کی کل کو شادی کرنی ہے وہاں سے 25-30 ہزار روپیہ اٹھا کے اس کے عقیقہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میری بات نہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اولاد کی کیا کرنی ہے؟ تربیت. اولاد کی اگر تربیت کرنی ہے, ڈانٹ تربیت نہیں, ڈنڈا لے کے اٹھاؤ اور ہو جو بچے کو مارو, یہ تربیت نہیں. تربیت عمل مانگتی ہے. تربیت آپ سے محنت مشقت مانگتی ہے. تربیت آپ کی کوشش مانگتی ہے. آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, اگر بیٹی ہے تو اس کی پیدائش میں ایک بکری, ایک جانور ذبح کرو. کوئی ضرورت نہیں کھیرا ہو, دوندا ہو, جو بھی میسر آ جائے اس کا عقیقہ کیا جائے. بکری کا گوشت کرو, گوشت کرنے کے بعد اسے تقسیم کر دو. ضروری ہے کہ دیگیں بنانی, نان کے دانت کے جمع کرنے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. آپ نے بچے کا عقیقہ کرنا ہے, سنت سمجھ کے کرنا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, اس لیے کوئی میل جمع کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے بچے کے سر سے شیطانی اثرات کو دور کرنا ہے. آپ نے بیٹا ہے 2 جانور ذبح کر دو, بیٹی ہے 1 جانور ذبح کر دو, ذبح کر کے اس کا گوشت گھر میں رکھ لو, کچھ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. اب یہ بچہ جس کی ہم پرورش کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 233 ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہ بچے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, بچہ پیدائش کے بعد اسے 2 سال تک دودھ پلایا جائے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, لمن زیادہ سے زیادہ مدت اللہ نے بتائی پیدائش سے لے کر 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو ارادہ رکھیں کہ مدت پوری کرنی ہے تو وہ پوری کریں. بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. یہ ہے, یہاں سے آغاز ہوتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں, روتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں آتے, ہماری راتوں کی نیندیں ختم کر دیتے ہیں, ہمیں بڑی بڑی پریشانی ہے, اس کو تکلیف بھی کوئی نہیں, روتا بہت زیادہ ہے, دودھ بھی نہیں پیتا. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو ڈانٹتی ہے, باپ بھی ڈانٹتا ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ ماں کو ڈانٹتا ہے, ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. بچہ چاہے آپ کا 7 دن کا, 8 دن کا, سال کا, 2 سال کا ہے, وہ آپ کے رویے کیچ کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بچے کا جو باپ ہے, جس کی اولاد ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے لیے بھی کمائے, جو اس کے بچے کو دودھ پلانے والی اس کی بیوی ہے اس کے لیے بھی کمائے, کھانے کے لیے بھی لے کے آئے.
اور پہننے کے لیے لباس بھی مہیا کرے. کیوں؟ جس قدر زیادہ وہ اس کی خدمت کرے گا، جس قدر وہ زیادہ اس کا خیال رکھے گا، اسی قدر اس کی آغوش میں پرورش پانے والا بچہ اس باپ کا اتنا ہی زیادہ فرما بردار ہوگا. والوالدات وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها ولا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. دو باتیں اللہ نے کی ہیں اس آیت میں. عورت کی کوکھ سے بچے نے جنم لیا، مرد کی ذمہ داری لگا دی کہ تو نے اس بچے کو پالنا ہے، اس عورت کے اخراجات تو نے پورے کرنے ہیں، یہ خرچے کے لیے کسی کے سامنے رونا نہ روئے. آپ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیجئے، اپنی ضروریات کو ختم کر دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جس بچے نے میری آغوش میں جنم لیا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کے میرا خدمت گار ہو، میری خدمت کرنے والا ہو، تو آج اپنی جوانی کے ایام کو اس بچے کے لیے ختم کر دیجئے. اپنے شوق سارے کے سارے اپنی اولاد پہ لگا دیجئے. پھر دیکھیے گا یہی بچہ جو ہے جوان ہو کے اپنے شوق اپنے ماں باپ پہ لٹا دے گا. اب شوق لٹانے کیسے ہیں؟ بچہ ہے آغوش میں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ روتا بہت ہے جی، ضد بہت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ بنایا جائے. اب اگر شوہر کی کمائی 1000 روپیہ ہے تو اسے مجبور نہ کیا جائے کہ آتے ہوئے بازار سے 3000 روپے والا ڈائپرز کا بڑا پیکٹ لے کے آئیے گا. پیمپر نہ لگائے تو رات نہیں گزرے گی. یہ بیچارہ 1000 کا مزدور ہے، اس نے آتے ہوئے کوئی تھوڑا بہت فروٹ لے کے آنا ہے، اس نے آتے ہوئے گھر کی ہانڈی روٹی کرنی ہے، اس نے اتنے اخراجات کرنے. اب اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائپرز بھی لے کے آئیے گا. میری بہن، اللہ کہتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اتنی تکلیف دو جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اتنا آزماؤ جتنی وہ. تو جب اس کے پاس طاقت 1000 کی ہے، خرچ اس پہ کھانا آتے 1500 کا پڑا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. حضرت جی تسی گلاں تے کرتے ہو بچے نہیں پیمپراں تو بغیر لیندے. اج نہیں تھے میرے ورگے میری عمر دے بیٹھے ساڈیاں ماواں نے سانو پالیا جی، بغیر پیمپراں تو پالیا. کنے کو پیمپر لائے سن؟ پوتڑیاں دے وچ پال چھڑیا انہوں نے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، جان بوجھ کے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. آج ہی ان چیزوں کو ختم کر دیجئے، آدھے سے زیادہ خرچے ختم ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا لا تضار والدۃ بولدها، بچے کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو. بچے کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو. یہ تنگی 2 قسم کی ہے. پیچھے چونکہ آیت چل رہی ہے طلاق کی، آگے بھی طلاق کے مسائل ہیں، تو اس لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تنگی کیا ہے. نمبر 1، بچے کی وجہ سے ماں کو تنگی یہ ہے کہ اگر تو ہوئی ہے بیٹی، تو کئی شوہر ایسے ہیں ان کے رویے ہی اپنی بیوی کے ساتھ درست نہیں ہوتے. سوچنے کی بات یہ ہے اس میں قصور عورت کا ہے، وہ کہیں سے اٹھا کے لائی ہے، اس بیچاری کا قصور بھی نہیں، اولاد بھی اس کی. بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتا، اس کو نقصان دیتا ہے، ذہنی طور پہ ٹارچ کرتا ہے. نقصان یہ نہیں کہ پھڑ کے ماری جانا تو کٹی جانا، دماغی طور پہ گالیاں دینا.
اچھا تو نے ایسا کام کیا تو میں طلاق دے دوں گا، شرطیں لگانا، میرا فلاں کام نہ ہوا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، ہر وقت اس کا لہو سکھائے رکھنا، یہ بھی ایک عورت کو نقصان ہے۔ جس طرح مرد کے بارے میں کہا اسے اس کی طاقت سے بڑھ کے نہ آزماؤ، اسی طرح عورت کے بارے میں کہا یہ تیرے بچے کی ماں ہے، اب اپنے بچے کی تیرے بچے کی ماں ہے، اب تیرا حق یہ بنتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا، اپنی بیوی کو تو نے نقصان نہیں دینا، چاہے وہ مینٹلی طور پہ ہو چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو، اس کو نقصان، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اسے مارنا، بالکل بھی اس کو تکلیف نہیں دینی۔ ولا مولود لہ بولدہ، فرمایا اسی طرح ولا مولود لہ بولدہ، نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، کسی کا بچہ ہے مثلا اب یہاں پہ علیحدگی ہو گئی یا وہ کم کماتا ہے، معاشرے میں کسی کا حق نہیں بنتا کہ کسی کی اولاد کی وجہ سے کوئی کسی کو تانے دے، ہون پوری نہیں ہو پئی تو نہ جا مدائی نے، او بھائی تیرے گھر سے کھا رہے ہیں وہ اولاد، اس کی جنی اس نے عطا، اس کو اللہ نے عطا کی، ہم کون ہوتے ہیں کسی کے گھر میں داخل یہ کہنے والے نہیں سا جمن جو گا نہ جا مدا ہوں ساڈے کول کی لینا ہے۔ اگر آپ کسی کی حمایت کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کسی کو اس کی اولاد کا تانا نہ دیجیے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ، اگر باپ فوت ہو گیا ہے، باپ ہو گیا فوت، پیچھے کوئی وارث ہے اس باپ کا اور وہ اس عورت کا خرچہ دے رہا ہے، اس بچے کا خرچہ دے رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا وارث جو ہے نا پیچھے، ان کے ذمہ بھی یہی کچھ ہے، 2 سال تک جب تک دودھ کی لمٹ پوری نہیں ہوتی تب تک خرچہ بھی دینا ہے، تب تک لباس بھی دینا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اب بچے کا دودھ چھڑانا ہے تو باہمی رضامندی سے۔ وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، کہا اگر ارادہ رکھتے ہیں دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، کتنا پیارا دین ہے ہمارا دین، بچے کا دودھ بھی کہتا ہے چھڑوانا ہے تو آپس میں مشورے کے ساتھ چھڑوانا ہے، تو اتنے نہ بی بی بندے نال مشورہ کرنا گوارا کرتی، نہ بندہ بی بی نال مشورہ کرنا گوارا کرتا، تو جدوں اولاد جوان ہو جاتی تو آندے نے ماں دے ہتھاں چ آ گئے نے، میرے ہتھاں چ آندے ہی نہیں، حتیٰ کہ بیٹا چھوٹا سا ہے اس کا دودھ چھڑانا ہے، کوئی کام میں دودھ چھڑانا بھی کوئی کام میں، اللہ نے فرمایا باہمی مشورے کے ساتھ چھڑائیے، ان تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما، مشورے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ بچے کا دودھ چھڑاؤ، اور پھر فرمایا جب ایسے کرو گے فلا جناح علیہما، دونوں میاں بیوی پر اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی تنگی نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ ان تسترضعوا اولادکم، اور اگر تسی اپنے بچے کو، تم اپنے بچے کو کسی اور عورت کا دودھ پلاتے ہو، جیسے پرانے وقتوں میں رضائی مائیں ہوتی تھیں، آج بھی مل جاتی ہیں، کسی اور عورت سے دودھ پلواتے ہو اپنی اولاد کو، تو فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تم اس عورت کے ساتھ معاوضہ طے کر لو، معاوضہ طے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کسی اور عورت کا دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو تو کوئی حرج نہیں اس پہ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک بات اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ پیدائش کے بعد بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارا دین کس انداز سے ہمارے بیڈ روم کے ماحول کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے گھر کے ماحول کو ہمارا اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہودی ہے نا، یہودی ہمارے دوست ہیں رانا شفیق خان پسوری،
اللہ ان کو صحت تندرستی دے. علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں وہ ان کی جگہ جمعہ پڑھا. ابھی بھی وہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے انگلینڈ، واپس آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جانے کا اتفاق ہوا تو امریکہ میں جس جگہ پہ ہمارا ٹھہراؤ تھا اس جگہ پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی داڑیاں، سر پہ ٹوپیاں، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں جالی والی. بندے گھر سے نکلتے ہیں، ایک ایک گھر سے بچوں کی لائنیں نکل رہی، لائنوں میں بچے آ رہے ہیں. 12 بچے، 10 بچے، 11 بچے، 5 6 تو یہ معمولی سی بات ہے. کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے پوچھا یہ بچے کن کے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محلہ یہودیوں کا ہے، تو یہودیوں کے بچے ہیں یہ. اور انہوں نے معاوضہ رکھا ہوا ہے، جو عورت سب سے زیادہ بچے جنے گی اسے خاندان میں خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا. اور پھر ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی بتایا، اس سے پچھلے جمعے میں بھی یہی باتیں عرض کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ بچے کی جب تربیت کرنی ہے تو پھر بنیاد سے اٹھنا ہے. آج پوری کائنات کی امت مسلمہ ایک طرف ہے، 56-57 ریاستیں مسلمانوں کی. ہم بھی یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے نماز میں بد دعائیں کرتے ہیں ان یہودی غاصبوں کے لیے کہ جنہوں نے فلسطین کی سلطنت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. نوبت کیسے آ گئی؟ ایک طرف پوری کائنات کے مسلمان ہیں اور ایک طرف وہ چھوٹی سی ریاست ہے، وہ قابو میں نہیں آ رہی. بنیاداں تو کام شروع کیتا سے انہوں نے، بنیاداں تو وہ کہتے ہیں جب ان کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، جو عورت امید سے ہو جائے اس عورت سے وہ گھروں میں کام نہیں کرواتے، اسے بیڈ ریسٹ دے دیتے. گھر کے سسر، ساس، نندے، بھائی، بھابیاں، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا خیال کرنا ہے. کوئی اس کے لیے فروٹ کاٹ رہا ہے، کوئی اس کے لیے دیسی گھی لے کے آ رہا ہے، ہر ایک اس کو پروٹوکول دے رہا ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کو وہ کہتے ہیں تو نے کتابیں پڑھنی ہے. تو نے کیا کرنا ہے؟ کتابیں پڑھنی ہے. سلیٹ وہ ہاتھ چ دے دیں تو انہوں آدھے تو اتنے جمع تفریق کا سوال کرنے اسی کروانے اپنی نواں دھیاں کو تو جمع تفریق کا سوال کرنے. اور یاد رکھے آج دنیا کا جتنا مالیاتی نظام ہے، چاہے آپ کے ملک پاکستان کا اسٹیٹ بینک کیوں نہیں، کن کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے. جیو، ARY، ہم نیوز، فلاں ایکسپریس، دنیا نیوز، سارے چینل پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو. سیٹلائٹ کی لہریں کہاں سے ملتی ہیں؟ سنگاپور سے. اور قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا، جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ جمن تو پہلا تیاریاں کرتے ہیں. تو جنہوں نے صرف سویرے جانا تو شامی دیہڑی لا کے واپس آ گئے، کدی لگی کدی نہیں لگی، انہوں کی اولاد ساڈے ورگی ہوتی. وہ آپس مینے تانے دے کے ایک دوسرے کو مر جاتے ہیں، دنیا تو ٹر جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر لاپرواہی اور سستی کو چھوڑیے. جب آپ کا بچہ آپ کی آغوش میں آنکھ کھول لیتا ہے تو یاد رکھیے اس دن سے وہ بچہ اس سے پہلے، یہ آپ ایجوکیشن کی کتابیں پڑھیں، علم و تعلیم کی کتابیں پڑھیں. فرسٹ ایئر میں پڑھا رہا ہوں، پڑھ کے دیکھیں ذرا ماہرین تعلیم کی رائے بچوں کے بارے میں، بچوں کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو وہ خارجی اثرات کو بھی پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے. اب یہ خارجی اثرات کون سے ہیں؟ خارجی اثرات کون سے ہیں؟ خارجی اثرات یہ ہیں جدن روٹی نہیں پکی تو پیو نے توا توڑیا، وہ بچہ بھی محسوس کرتا ہے. جس دن زیادہ خوشی آئی،
بڑی خوشی تھی، بچہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے پھر ماں باپ کی ذمہ داری جگا دی گئی، پہلے بھی بعد میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھا دی۔ اور یہودیوں نے اگرچہ ہمارا دین قبول نہیں کیا لیکن پڑھا انہوں نے سارا ہی ہے، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے۔ اب ان کی عورت کہتے ہیں کہ مقابلہ ہوتا ہے ان میں، زیادہ بچے کس کے ہوں گے؟ ساڈے تھے ہن ایک جملہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، کھان گے کتوں، پان گے کتوں، بڑھے گا کی؟ یہ جملہ ایسا گھڑ کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا کہ نہ اللہ پر یقین، نہ رسول اللہ پہ یقین، کسی بات پہ یقین ہے ہی نہیں۔ ابھی صبح ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اس کا ایک مزدور ہے تو کام کرتا ہے، اس نے کہا بھی آؤ نماز پڑھ لو۔ اللہ کا بندہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا رہا ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسی مالک نے کہا جاؤ فلاں بندے سے پیسے لینے، تو تم پیسے لے آؤ میں نماز پڑھ لوں۔ پیسے لینے چلا گیا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے تربیت کا غیر، جو میں آپ کے سامنے رونا رو رہا ہوں۔ یہ ہے تربیت کہ ہم نے تربیت میں کہیں نماز کو شامل کیا ہی نہیں۔ جب تربیت میں نماز شامل ہوتی ہے تو پھر مالک نے کہا بھی جاؤ پیسے لے آؤ، وہ کہتا نہیں چوری صاحب پیسے آؤندے رہن گے، بھوکا میں ہی مرنا، نہ کوئی گل نہیں، نماز دا ٹائم پہ لنگ دے، میں با جماعت نماز ادا کرنی۔ یہ ہے تربیت۔ یہ کیا ہے؟ تربیت۔ اب وہ یہودی جن کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، بچہ ٹھڈ چ ہوندا تے ماں کولوں سلیٹ پھڑا کے تے سوال کراوندے نے، رقماں گناوندے نے، پیسے گناوندے نے، او دے کمرے دے وچ کوئی اچھی شور نہیں کرتا، او دے نال کوئی جھگڑا نہیں کرتا، او دے نال کوئی لڑائی نہیں کرتا، وہ روٹی پکائے نہ پکائے کوئی غرض نہیں او دے نال۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہماری نسل کو بڑھا رہی ہے، ہماری نسل کو بڑھا رہی ہے۔ اور میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں، جو محبت کرنے والی ہوں، بچے زیادہ جننے والی ہوں، کیونکہ قیامت والے دن میں تم پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، تم پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اب ان میں اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، نہ ان کے گھر میں ٹافیاں آتی ہیں یہودیوں کے گھروں میں، نہ ان کے گھروں میں یہ لیز، سلانٹی، یہ کوک، سپرائٹ، ڈیو، مرنڈا، سب کچھ بناتے وہ ہیں، اپنے گھروں میں استعمال نہیں کرتے۔ یہ زہر تیار کرتے ہیں امت مسلمہ کے بچوں کو مارنے کے لیے، اپنے گھروں میں نہیں بچوں کو کھلاتے۔ کیا کہا ہے قرآن مجید نے؟ قرآن مجید نے کہا سب سے بہترین پھل کھجور کا پھل ہے، شجرہ طیبہ کہا ہے کھجور کے درخت کو۔ اور کھجور کھاتے کون ہیں؟ یہودی۔ اپنے چھوٹے بچوں کو 8، 9، 10، 11، 12 سال تک کی اولاد کو، حتیٰ کہ جس سکول میں وہ پڑھتے ہیں اس سکول میں بھی یہ جو ہے پاپڑ وغیرہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بادام کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں وہ ان کے بچے، اور ہمارے بچے ماں کا دودھ تو ہم نے تبھی چھڑا دیا جس دن بڑا آپریشن ہوا تھا۔ اور رہی بات غذاؤں کی، غذائیں دکانوں سے ہمارے آس پاس ملتی نہیں، پاپڑ ہی ملتے ہیں آ جا کے، اور یہ پاپڑ اتنے نقصان دہ ہیں، اتنے نقصان دہ ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے بناتے ہیں۔ اور ہم چاہتے کیا ہے کہ ہمارے بچے خالد بن ولید بنے۔ خالد بن ولید بننے کے لیے دین کے ساتھ جڑنا بھی ضروری ہے اور تربیت بھی دین والی بنانا ضروری ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں واپس پلٹیے، اپنے دین کی طرف آئیے۔ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا سادہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تو کس انداز میں، کس انداز؟ آپ نانا تھے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے، ایک تیسرے بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت علی کے جن کا نام محسن تھا، ایک بیٹی تھی حضرت علی کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے تھی۔ آپ نانا ہے، اب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا انداز دیکھیے۔ ساڈے نال 2 سال کا بچہ مسیتے آ جائے تے عام نماز انہاں نوں بہت ہی مصیبت نانے دادے نوں ہوندی ہے، لین کی آ گیا تے گھر جا کے اس گل دی لڑائی پئی ہوندی ہے، اینوں میرے نال گل چھڑ دیاں جے اوتھے میری بےزتی کرا دتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے تربیت کرنی ہے۔ کہتے کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کربلا میں، سر کس پہ تھا؟ نیزے پہ۔ اب یہ نماز کی عادت کہاں سے پڑی تھی؟ نماز کی عادت وہاں سے پڑی تھی جب نانا کو سجدے کی حالت میں دیکھا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کئی دفعہ جماعت ہو رہی ہوتی، میرے آقا کے نواسے اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے، نہ نماز ٹوٹتی نہ دوہتے اسلام سے باہر جاتے۔ ساری نماز بھی ٹوٹ جاندی ہے تے دوترے گھر رہن دی گل کرے، جے پوترے گھر رہن دی تے گل کرے، پوترے جمن والی ہاتھ لون دیتی تے گل کرے۔ یہ تو تھے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، آقا نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، 1 سال 1.5 سال کی بچی کو اپنے ساتھ اٹھایا ہوا۔ اب سوچیں آپ نماز میں بچی کو اٹھایا انداز کیا ہوگا؟ اس کا نام ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی یہ بھی نواسی ہے، امامہ بنت ابو العاص ان کا نام ہے۔ میرے آقا نے نماز میں کھڑے ہو کے بچہ اٹھا کے نماز پڑھ کے کیا بتایا؟ یہ تمہارے بچے ہیں، یہ تمہارے گھر کے گلاس بھی توڑیں گے، یہ بدتمیز اور بد تہذیب نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اتنا حوصلہ ضرور دو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز کے سامنے تمہارے مصلی پر آ کے تمہارا 2 سال کا بچہ بیٹھ جائے۔ اگر آج میں نے اور آپ نے اپنے 2 سال کے بچے کو یہ حوصلہ نہ دیا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، میرا بچہ نماز کے سامنے آ کے میرے مصلی پہ آ کے بیٹھ جائے، تو یاد رکھیے کل کو نہ سوچئے کہ یہ بچہ نمازی ہوگا 5 ٹائم کا۔ ادب سکھائیے، احترام سکھائیے، ضرور سکھائیے، لیکن جہاں پہ بچے کو ڈھیل دینے کی بات ہے وہاں پہ دیجیے، نماز نہیں ٹوٹتی، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یہی 2 3 4 5 6 سال کا بچہ آج مسجد میں آ رہا ہے، آپ کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ آ رہا ہے، اسے آپ اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ شہر میں صدیق صاحب کا بیٹا تھا، اس کی عمر کی شادی تھی، پہلی نکاح پہ میں گیا تو ایک بندے کا انداز مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے 2 بچے تھے، ایک تھوڑا بڑا تھا وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا تھا، تو وہ چھوٹا جو ہے نا وہ بڑا شرارتی تھا۔ اب بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو بچے کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، سوچو کیویں کرتا ہوئے گا۔ نماز سے فرق نہیں جی آیا۔ یہاں پر آ کے ایک اور بات ہوگی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، وہ عظیم ہستیاں تھیں۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرا رسول جو ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پتہ ہے تربیت کیسے کی میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین ساتھ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ان میں سے ایک نے دیکھا کہ رستے میں کھجور پڑی ہوئی ہے، کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ گری پڑی چیز، اتنی سی چیز چوری نہیں ہوتی، چھوٹی جو غیر معمولی ہو اس کی چوری نہیں ہوتی، گری ہوئی ہے اٹھا لیں کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن انہوں نے اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا کہ میرے نواسے کے منہ میں کھجور گئی ہے، آپ انگلی ڈالتے ہیں اور کھجور باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نکال دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کھجور اگرچہ حلال ہے لیکن ہو سکتا ہے صدقے کی ہو سکتا ہے کس کی ہو؟ صدقے کی ہو، اور صدقہ جو ہے سادات پہ حرام ہے، صدقہ سادات پہ حرام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نواسے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے۔ یہ ہے تربیت۔ رکھی سکھی کھا کے گزارا کر لواں گے، کسی دی چنگیر وچ چاتی نہیں پاواں گے۔ یہ ہے تربیت۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم تربیت اولاد کی کرنا چاہتے ہیں، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، فرما بردار بھی ہو، دنیا میں بھی میرے کام آئے، میں مر جاؤں میری قبر میں بھی اس اولاد کی وجہ سے میری قبر بھی روشن ہو جائے، مجھے جنت بھی مل جائے اس اولاد کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں پھر آج ماں باپ کو اس اولاد کے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ اگر ہم قربانی دے لیتے ہیں، کئی دفعہ ہم بڑے غصے میں ہوتے ہیں، بڑی جلال کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اولاد کے سامنے آپس میں جھگڑا نہ کیجیے۔ بچے چاہے سال کے ہیں چاہے 2 سال کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رہنمائی فرمائی، آپ فرماتے ہیں جہاں پہ تمہاری اولاد ساتھ سوئی ہوتی ہے نا، بچے چاہے چھوٹے بھی کیوں نہیں، وہاں پر تم میاں بیوی آپس میں وظیفہ زوجیت ادا نہ کرو۔ کیوں؟ یہ تمہارے بچوں پر اثر پڑے گا۔ اگر اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے تو ہمارے اونچی بولنے کا بچے پہ اثر نہیں پڑتا، ہمارے جھگڑے کا اثر نہیں پڑتا بچے پہ، ہماری لڑائی کا اثر نہیں پڑتا بچے پہ، گالیوں کا اثر نہیں پڑتا بچے پہ۔ بچہ گالیاں سیکھتا ہے تو ہم سے، بچہ بری حرکات سیکھتا ہے تو ہم سے، ہم سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو ایسی حرکات۔ اگر ہم نے یہ سوچا ہو کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اور ایسا بنائیں گے اولاد کو کہ ہماری اولاد لوگ مثالیں دیں کہ واقعی یار بچہ ہے کوئی، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد اللہ نے عطا کی ہے، جس کو بھی عطا کی ہے اللہ سب کی اولادیں نیک بنائے۔